آج کے جمعہ میں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، گھر کے اندر جو 5 برائیاں ہیں، ان برائیوں کی قباحت اور اس کی شناخت کا تذکرہ کروں گا۔ جب تک ہمارا معاشرہ ان 5 برائیوں سے پاک نہیں ہوگا، ہمارا محلہ، سماج، سوسائٹی، خاندان، گھر ان 5 برائیوں سے پاک نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم چین سے نہیں رہ سکتے، ہمیں قلبی سکون نہیں مل سکتا ہے، ہمارا محلہ، سماج سکون سے نہیں رہ سکتا ہے۔ تو آج ہم 5 برائیوں کا تذکرہ کریں گے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور ہم نے جو 5 برائیوں کا تذکرہ کیا ہے وہ 5 برائیاں حسد، غیبت، چغلی، بہتان اور جاسوسی۔ یہ 5 برائیاں ہیں جو ہمارے سماج کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، یہاں تک کہ ہمارے گھر کے اندر بھی یہ برائی پائی جاتی ہے۔ ان 5 برائیوں سے جب تک ہم نکلیں گے نہیں، اس وقت تک ہم سکون سے نہیں رہیں گے، اور نہ ہمارا بھائی سکون سے رہے گا۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، چاہے ہمارے پاس بینک بیلنس ہو، بلڈنگ ہو، محل ہو، ان برائیوں میں اگر ہم ملوث ہیں تو ہمیں سکون نہیں مل سکتا ہے۔ جو آیت کریمہ کا ترجمہ ہم نے کی ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اس کا پس منظر بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ یہ قبیلہ بنو تمیم مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فقراء صحابہ جو ہجرت کر کے اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں اور اسلام کی محبت میں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، جس میں بلال بھی تھے، خباب بن عرد بھی تھے، صہیب رومی بھی تھے، ان لوگوں کے فقر اور تنگ دستی کو دیکھ کر قبیلہ بنو تمیم کے لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ باپ اسلام میں داخل نہیں ہوا، بیٹا اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں ابو جہل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، اور اسلام کی جو سب سے پہلے لڑائی لڑی گئی بدر، اس کے اندر معاذ اور معوذ نامی بچوں کے ذریعے یہ مارا گیا۔ تو یہ اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کا بیٹا تھا، فتح مکہ کے بعد ہجرت کر کے جب مدینہ آیا تو مدینہ کے لوگ جب اس کو دیکھتے تھے اور جب وہ سامنے سے گزرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ اب جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے تھے تو انہیں ناگواری محسوس ہوتی تھی۔ اتنی ناگواری محسوس ہوئی کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے خلاف شکایت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مرے ہوئے لوگوں کی برائی کر کے زندہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ابو جہل گرچہ ایمان میں داخل نہیں ہوا، بھتیجا کو ستاتا رہا، ایمان میں داخل نہیں ہوا، اسلام کا مخالف تھا، اسلام کے ماننے والوں کا مخالف تھا، اس کو سزا مل گئی دنیا کے اندر، اس کی اعمال کی سزا آخرت میں ملے گی، لیکن اس کا بیٹا ایمان میں داخل ہو گیا ہے۔ جب ابو جہل کی طرف نسبت کر کے کہو گے کہ ابو جہل کا بیٹا ہے تو پھر اسے تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف میں کہیں ایسا نہ ہو جو دل سے ایمان لایا تھا ایمان سے پھر جائے اور اس کا سزا تم کو بھگتنا پڑے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ آیت کریمہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کی رائے، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ازواج مطہرات کے متعلق نازل ہوئی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت ایک صحابی، ایک بیوی تھی جو ناطے قد کی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے کہا کہ یہ ناطے قد کی ہے، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تو یہ ازواج مطہرات کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک بیوی حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب جو یہودی کی بیٹی تھی، اب ان کی دوسری بیویاں
ان کو ملامت کرتی تھی اور یہ پکار کر کے کہتی تھی اے یہودی کی بیٹی، اس طرح سے جو پکار آپس میں کرتی تھی اور دوسرے کو مذاق اڑاتی تھی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانا مت دو، ولا تلمزوا انفسکم، یہ جو حضرت عائشہ ہیں یا قبیلہ بنو تمیم کے لوگ ہیں یا اکرمہ بن ابو جہل کے متعلق جو تم لوگ آپس میں مذاقیں اڑا رہے ہو، لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر تانا مت دو، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے القاب سے مت پکارو۔ برے القاب سے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کے اندر ملوث رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی اپنے بھائی کو تانا دیتا ہے، کسی گناہ کے اوپر، کسی بھی گناہ کے اوپر اپنے بھائی کو تانا دیتا ہے، اس حال میں اس نے توبہ کر لیا تھا، تو اب تانا دینے والے شخص کو اللہ اس وقت تک جو ہے نہیں موت دے گا جب تک کہ وہ اس برائی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے شراب پیتا تھا، شراب پینا بند کر دیا، اب دوسرا بندہ اور شراب پینا بند کر دیا، معافی مانگ لی اللہ سے، اب وہ شراب نہیں پی رہا ہے، دوسرا بندہ اس کو شراب ہی کر رہا ہے۔ ایک شخص جو ہے زنا کرتا تھا، زنا سے توبہ کر لیا اور اس نے اللہ کے سامنے رجوع کر لیا کہ اب یہ حرکت نہیں کریں گے، دوسرے کو پتا ہے، اب اس کو زانی کا کر کے پکارتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یاد رکھیے اگر کوئی شخص اس طرح کے بندے کو کوئی تانا دیتا ہے تو شراب سے باز آ گیا ہے، جو زنا سے باز آ گیا ہے، اور اس کو زانی کا کر یا شرابی کا کر کے پکارتا ہے، تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود زنا کے اندر ملوث نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی۔ کسی کو برے القاب سے مت پکار۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ تم بہت زیادہ گمان سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دل میں ہم خیال پیدا کر دیے، وہ تو دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ جو گمان آپ نے پیدا کیا یہ برا گمان ہے۔ ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے، نفلی روزہ رکھ رہا ہے، آپ کو معلوم ہوا کہ وہ روزہ رکھے ہوا ہے، آپ نے اس کے بارے میں برا گمان کیا کہ یہ تو دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آپ نے اس کی تلاوت کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ تو دکھلاوے کے لیے، ریا کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ برا گمان ہے۔ ان برے گمان سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ لا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ جاسوسی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے پیچھے پڑ جانا، کسی کے اندر عیب نکالنا، کسی کے اندر جو ہے کسی کی خوبیوں میں خامیاں نکالنا، یہ ہے جاسوسی کرنا۔ یہ جاسوسی مت کرو، اس جاسوسی سے ملک، سماج، معاشرہ گھر تباہ ہو جائے گا۔ لا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی بات دوسرے کو پہنچائے اور اس کو پتا چلے تو اس کو ناگواری محسوس ہو۔ صحابہ نے پوچھا من غیبت، اللہ کے رسول غیبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ کوئی کسی کی بات دوسرے تک پہنچائے اور وہ بات وہ سنے تو اس کو ناگواری محسوس ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ برائی، وہ بات اس کے اندر موجود ہو تب بھی یہ گناہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر وہ برائی ہے اور اس برائی کا تذکرہ کسی دوسرے کے سامنے کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر یہ برائی نہیں ہے پھر بھی دوسرے کے سامنے اس طرح کی بات کر رہے ہو تو یہ تو اس سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے، جس کو بہتان کہتے ہیں، جس کو الزام تراشی کہتے ہیں۔ وہ برائی میں ملوث نہیں ہے، پھر بھی اس کے بارے میں، کسی گناہ کے بارے میں کسی کے سامنے تذکرہ کرنا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارا سماج، ہمارا خاندان، ہمارا گھر ان تمام برائیوں میں ملوث ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کر کے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کوئی پسند کرے گا؟ کوئی بھی انسان پسند نہیں کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یاد رکھیں ہم کسی کی عزت پر حملہ کیوں کرنے کے لیے جائیں اور اپنے اعمال کو ہم کیوں برباد کرنے کے لیے جائیں؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بھی بچو۔ حسد کی تعریف کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کسی بندے کو نعمتوں سے نوازا ہے، بینک بیلنس ہے اس کے پاس، بہترین گاڑی ہے،
بہترین کپڑوں میں ملبوس ہے، اس کے یہ چیزیں دیکھ کر کے دوسرا بندہ یہ تمنا کرنے لگے تو خالی ہو جائے، بیلنس ختم ہو جائے، گاڑی ختم ہو جائے، بلڈنگ ختم ہو جائے، چاہے وہ چیزیں ہمیں ملے یا نہ ملے۔ یہ ہے حسد اور یہ ہے جلن۔ حسد کا انجام ہم آخر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ جو 5 برائی ہے، اسی طریقے سے غیبت کے مقابلے میں ایک چغلی بھی ہے۔ چغلی کے اندر ہے کہ بات پہنچانا، 2 آدمیوں کے بیچ میں لڑائی لڑانے کے لیے، اختلاف کرنے کے لیے بات پہنچانا، یہ ہے چغلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطاۃ، کہ جنت کے اندر چغلخوری کرنے والا نہیں جائے۔ یہ جو 5 برائیاں ہے، چغلی، غیبت، حسد، بہتان، جاسوسی، ان 5 برائیوں سے اپنے دل کو ہمیں پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تو ایک دو واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہیں جن کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک شخص لمبے مدت تک جو ہے گزارا، بہت عرصے تک رہا۔ جب وہ جانے لگے تو امام صاحب سے اس بندے نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کی صحبت میں لمبے عرصے تک رہے اور بھی بڑے اللہ والوں کی صحبت میں رہا، لیکن کبھی بھی ہم نے آپ کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں سنا۔ امام صاحب نے کہا کہ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں کسی کی غیبت کر کے اپنے اعمال کو برباد کر دوں، رات دن محنت کروں، عبادت کروں، نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، ذکر اور اذکار کروں، رات دن محنت کروں اور اپنے اعمال کو غیبت کر کے برباد کر دوں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اگر مجھے غیبت کرنی ہے تو ہم اپنی ماں کی غیبت کریں۔ ان کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ کوئی ماں کی غیبت کیسے کرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والا اپنا نیک عمل اس کو دے دیتا ہے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اب اگر ہمیں غیبت کرنی ہی ہے تو ہم اپنی ماں کی غیبت کریں گے تاکہ ہماری جو نیکیاں ہیں وہ ہماری ماں کو ملے اور یہ نیکیاں ہمارے گھر کے اندر ہی رہے، باہر نہ جائے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوجھ اور آپ کی سمجھداری تھی۔ ایک واقعہ یہ ہے، اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے سامنے اس کے نظر میں ایک شخص بڑا محبوب تھا، بڑا مقرب تھا۔ اب دوسرے کو جلن ہونے لگی تو بادشاہ کے سامنے یہ بندہ کیسے محبوب ہو گیا، کیسے جو ہے مقرب ہے۔ اس نے سازشیں رچی اور سازش یہ رچی کہ بادشاہ کے کان میں جا کر پھونکا، بادشاہ کے کان میں جا کر پھونکا کہ یہ جو آپ کے نزدیک جو محبوب ہے، مقرب ہے، آپ کے منہ کی بدبو کی بیماری کی وجہ سے اپنے ہاتھ پر کپڑا یا منہ رکھ لیتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا ایسا ہی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا اچھا ہم کل دیکھتے ہیں۔ یہ جو جلنے والا بندہ تھا بادشاہ کے کان میں یہ بات پھونک دی۔ اب اس بندے کے پاس جا رہا ہے جو بادشاہ کے نزدیک محبوب تھا، اس کو دعوت دیتا ہے، دسترخوان پر بلاتا ہے اور بہترین کھانا کھلاتا ہے اور اس کے اندر کچا لہسن پیاز بھی دسترخوان پر رکھتا ہے۔ اب وہ شکم سیر ہو کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ بادشاہ کی خدمت میں ذرا دور بیٹھا تھا، بادشاہ نے اس کو قریب بلایا۔ اب وہ بندہ جو بادشاہ کے نزدیک بڑا محبوب تھا، یہ سوچ کر کہ ہم نے جو کچا لہسن کھایا ہے کہیں اس کی بدبو بادشاہ کو نہ لگ جائے، اس نے جب بادشاہ کے قریب گیا تو اپنا کپڑا یا منہ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ اب بادشاہ کو جو شک تھا وہ شک یقین میں تبدیل ہو گیا اور اسے یقین آ گیا کہ وہ جو بندہ آ کر کے ہم سے کہا تھا کہ جو تمہاری نگاہ میں جو محبوب ہے تمہاری منہ کی بدبو کی وجہ سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے یا کپڑا رکھ لیتا ہے۔ بادشاہ کو یقین آ گیا۔ بادشاہ نے خط لکھا گورنر کو، اس خط کے اندر یہ لکھا کہ خط لے جانے والے کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ نے خط لکھا خط لے جانے والے کو قتل کر دیا جائے اور اس کو مہر لگا کر کے لفافے کے اندر بند کر کے جو مقرب بندہ تھا اس کے حوالے روانہ کر دیا گورنر کو دینے کے لیے۔ اب راستے میں وہ بندہ مل گیا تو حسد کرتا تھا، جلن کرتا تھا۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ گورنر کے پاس خط لے جا رہے ہیں، بادشاہ سلامت نے خط دیا ہے۔ اب اس جلنے والے کو لگا کہ ہم کامیاب ہو گئے، بادشاہ کے کان میں جو ہم نے بات ڈالی تھی وہ یہی ہے، لگتا ہے کہ اس خط کے اندر کوئی میرے بارے میں کوئی تمغہ، کوئی انعام ملنے والا ہے۔ اس جلنے والے شخص نے اس سے یہ خط لے کر کے کہا کہ لاؤ ہم ہی گورنر کے پاس پہنچا دیتے۔ اب یہ بندہ جو ہے گورنر کے پاس لے گیا، گورنر نے خط کھولا، اس کو پڑھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ خط لانے والے کو قتل کر دیا جائے۔ گورنر نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کون ہوا؟ حسد کرنے والا، جلنے والا، اور جو بادشاہ کے نزدیک محبوب تھا
وہ بچ گیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ جو جلن ہے، اس جلن کی وجہ سے انسان اپنے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، کبھی کبھی دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جیسا کہ اس واقعے سے آپ کو پتا چلتا ہے۔ لیکن ہمارا سماج، ہمارا محلہ، ہمارا گھر، ہمارا خاندان جبھی سکون سے رہے گا جب ہم ان 5 برائیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں گے۔ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں حسد سے محفوظ رکھ، غیبت سے محفوظ رکھ، بہتان سے محفوظ رکھ، چغلی سے محفوظ رکھ۔ ہمیں بار بار دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انبیاء کے خاندان میں جب حسد پیدا ہو سکتا ہے، ہمارے اندر بھی حسد آ سکتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے اندر حسد نہیں ہے۔ ہمیں حسد سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔